فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمیں کا اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما شام رہی شام گریباں ہائے قیامت کا ہے سما نور نظر راج دلارے گئے زینب دلگیر کے پیارے گئے شاہ کے انصار بھی مارے گئے آس تھی جن پر وہ سہارے گئے لوٹ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام گریباں ہائے قیامت کا ہے سما خون حیدر شیر جری کا علم ہو گئے شبیر کا سر بھی قلم خوشیاں منانے لگی فوج ستم غم سے تباہ حال ہے اہل حرم لوٹ گئی کونین کی شہزادیاں ہائے قیامت کا ہے سما اونا محمد نہیں اکبر نہیں سرور عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مومی سایاور نہیں اینے میں نہیں مکنا و چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان آئے قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے ہو گئے اس بن میں سہارے میرے چل بس ہائے میرا کریل جوان ہائے قیامت کا ہے سما ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتی ہوئی خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں ہائے قیامت کا ہے سما ہائے بیچارگی یہ بے بسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی درمیان لاشوں پہ اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤ گے بابا کہاں آج قیامت کا ہے سما شانے لگی شام گریباں آج قیامت کا ہے سما آج قیامت کا ہے سما اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا، جب انسان کو بنایا تو وہ کہتا ہے کہ انسان میرا احسن ترین شاہکار ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان میرا احسن ترین شاہکار ہے. تو جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو انسان کے اندر وہ خصوصیتیں، وہ کوالٹیز ڈالی ہے کہ انسان جتنا بھی چاہے ان خصوصیتوں پر عمل کر سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. اس لیے آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دنیا میں انسان اگر چاہے تو بہترین ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انسان سب سے بڑا انجینئر بن سکتا ہے، انسان سب سے بڑا لوئر بھی بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کے اندر وہ کوالٹیز، وہ خصوصیتیں ڈالی ہے کہ جب وہ اس پر ترقی کرے گا، عمل کرے گا، کام کرے گا تو وہ بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے ان کوالٹیز کو، خصوصیتوں کو خلق کیا ہے، مگر یہی خدا نے اب فطرت بھی خلق کی، فطرت بھی بنائی. اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ایک کوالٹی کو، اپنے ایک خاصیت کو اگر اس پر عمل کرتا ہے تو دوسرے جو خصوصیتیں ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں انسان اگر بہترین ڈاکٹر ہوگا تو وہ اچھا انجینئر نہیں ہے، اگر بہترین انجینئر ہے تو وہ اچھا لوئر نہیں ہے، اگر بہترین لوئر ہے تو وہ اچھا جنگجو نہیں ہے. لہٰذا یہ فطرت کا تقاضا ہے. جب ایک کوالٹی کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں، اگر ترقی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو دوسرے خصوصیتیں دبنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر شہزادی سیدہ کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ پوری کائنات میں رسول خدا کے بعد وہ صرف علی کی ذات ہے کہ جس میں خدا نے تمام خصوصیتیں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. اسی لیے جب محراب میں آئے تو علی سے بڑا نمازی نہیں ملا، جب میدان جنگ میں اترے تو علی سے بڑا جنگجو نہیں ملا، اور اگر کوئی اس کے دروازے پہ گیا ہے تو علی سے بڑا قریب نظر نہیں. نعرے حیدری یا علی. عزیزان محترم، کسی جوان نے سوال کیا تھا، اسی سوال کو میں آج کی موضوع کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا تھا کہ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے نجاست کو تم سے دور کیا. اب سوال یہ ہے کہ پہلا سوال کہ آیا اس اہل بیت سے مراد کون سے لوگ، یا یہ 5-6 جو ہم شیعہ کہتے ہیں، یا بعض دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امیر المؤمنین کو، اہل بیت کو وہ مقام دیتے ہیں، ہم برحال چڑھا کے انہیں مقام دیتے ہیں، بلکہ اہل بیت میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ 2 سوال تھے، ان پر میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزان، یہ لوگ صرف
بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام زمانہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے تو گواہی نہیں دی کہ امام زمانہ زندہ ہے، ہمارے علماء نے تو نہیں کہا کہ امام زمانہ زندہ ہے، تو ہم کیسے مانیں؟ بھائی بچہ پیدا ہوا حسین کے گھر میں، گواہی نہیں یزید کے گھر سے چاہیے، عجیب قسم کے لوگ۔ بہرحال خداوند متعال کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے اہل بیت، ہم نے نجاست کو تم سے دور رکھا، اہل بیت کو نجاست سے دور نہیں رکھا، نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا۔ فرق کیا ہے؟ اگر خدا یہ کہتا کہ اے اہل بیت ہم نے تجھے نجاست سے دور رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اہل بیت نجاست کی طرف جا سکتے ہیں، مگر خدا نے روک دیا، بلکہ نہیں، خدا فرما رہا ہے اے اہل بیت نجاست کو ہم نے تجھ سے دور رکھا ہے۔ نجاست کا معنی کیا ہے؟ رجس کا معنی کیا ہے؟ صرف نجس کھانا نہیں ہے، نجس پانی نہیں ہے، رجس وہ کیا ہے؟ غیبت رجس ہے، جھوٹ بولنا رجس ہے، شراب کھانی رجس ہے، دنیا میں جتنے بھی عیب ہیں وہ سارے کے سارے رجس ہیں، جتنے بھی عیب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس سے رجس دور ہو تو وہ کمال ہوگے، ان کے اندر کمال پایا جائے گا، اور اگر ان کے اندر جب کمال پایا جاتا ہے تو دیکھیں انسان دنیا کس کی طرف بھاگتی ہے؟ عیب کی طرف بھاگتی ہے یا کمال کی طرف بھاگتی ہے؟ دنیا کمال کی طرف بھاگتی ہے۔ تو اگر اہل بیت کمال ہے، مکمل ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں بعض لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں جب خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا، لہٰذا جس کسی کی ذات میں اگر نجاست ہوگی، جس کے ذہن میں نجاست ہوگی، وہ اہل بیت سے کبھی محبت نہیں کر سکے۔ تو مرتبہ درود ہے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے نوٹس کے مناسب میں وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آل محمد سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ میں ہماری کتابوں کا حوالہ آپ کو نہیں دوں گا۔ جامع الترمذی، سنن الترمذی، ہمارے اہل سنت برادران کے سیاست کا میں سے ایک کتاب، اس کتاب میں حدیث ہے عن عمر بن ابی سلمہ، وہ نقل کرتے ہیں لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ آیت تذکیر، جب یہ نازل ہوئی علی النبی، نبی کے اوپر، دعا فاطمہ وحسن وحسین وعلی الفضل، چار افراد کو نبی نے بلایا، مولا کائنات کو، شہزادی کونین کو، حسن و حسین کو، فجللهم بالکساء، چادر کو منگوایا، چادر کو اوڑھا، رسول نے ایک چادر کو اوڑھا اور پھر چادر کو اوڑھنے کے بعد فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، پروردگار تو گواہ رہنا کہ صرف یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ واقعہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ یہ واقعہ جناب ام سلمہ کے گھر میں ہوا۔ قالت ام سلمہ، ہمارے اہل سنت برادران کے حدیث ہے، وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ چار افراد اور آپ اہل بیت ہیں، کیا میں بھی شامل ہوں اہل بیت میں؟ تو رسول نے فرمایا قال انت علی مکانک وانت علی خیر، تم اپنے مقام پہ ہو، تم خیر پہ ہو، مگر اہل بیت نہیں ہو۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ صرف جناب ام سلمہ نے بیان نہیں کیا، نبی کے بعض ازواج نے بھی اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا کہ رسول میرے گھر پہ آئے، چادر اوڑھا، چادر کے نیچے اہل بیت تھے۔ عائشہ بھی بیان کرتی ہے، رسول کی دوسری زوجہ زینب نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ میرے گھر پہ رسول آئے تھے، چادر منگوائے، چادر کے نیچے حسن و حسین تھے، شہزادی کونین کی آئی تھے۔ اب کچھ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ یہ جو منظر ہوا ہے وہ کہیں بعد ہوا۔ ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں رسول آئے چادر کی ایک مرتبہ نہیں ہوا، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ کہیں ازواج نبی نے یہ اس روایت کو نقل کیا،
لہٰذا یہ جو حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں وہ ایک یا دو مرتبہ نہیں ہوا، مختلف مرتبہ کئی بار ہوا۔ اہل سنت کی ایک اور بہت بڑی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، مؤلف حاکم نیشابوری، ہمارے عالم نہیں، اہل سنت کے عالم، تو وہ نقل کرتے ہیں انس بن مالک، انس بن مالک راوی ہے، کہتا ہے ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج لصلاۃ الفجر، 6 مہینے مسلسل رسول خدا جب بھی فجر کے لیے مسجد کی اور جا رہے تھے تو شہزادی فاطمہ کے دروازے پہ رک کے جاتے اور کیا کہتے؟ وَيَقُولُ الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَرَّ ثَلَاثَ، 3 مرتبہ کہتے نماز کا وقت ہے اہل بیت، نماز کا وقت ہے اہل بیت، اور پھر کہتے اور پھر آیت تطہیر پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اہل سنت کے راوی کہتے ہیں 300 صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور 300 صحابہ نے کہا ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے کہ ہم نے بار بار رسول خدا کو دیکھا ہے کہ شہزادی کے دروازے پہ رکے ہوئے ہیں اور یہ کہا۔ اسی لیے جب حدیث ثقلین کو خطی مرتبہ نے پیش کیا ہے تو رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، قرآن اور میری عطرت، میری اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا، اگر ان 2 چیزوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، انہما لن یفترقا، یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوگی، حتی یرد الی القوم، جب تک وہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوں گے، وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِ، صحیح مسلم 3 مرتبہ رسول نے ارشاد فرمایا، وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِ، میرے گھرانے کو مت بھولانا، میرے گھرانے کو مت بھولانا، کہ وہ اہل بیت کے عزیز ہو، جن کا مقام اہل بیت کا مقام وہ ہے صحابہ سے مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے اے ابو حنیفہ آج مجھے بہت غصہ آیا، اور غصے کی عالم ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج میں جعفر صادق کے درس میں گیا تھا، امام کی کلاس کی ادھر میں گیا تھا، اور جعفر صادق درس دے رہے تھے، درس پڑھا رہے تھے، تو میں نے سنا کہ امام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ، رسول نے یہ کہا، قال رسول اللہ، رسول نے یہ کہا، قال رسول اللہ، رسول نے یہ کہا۔ تو ابو حنیفہ نے کہا اس میں کون سی غیرت کی بات ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، ہم جب کوئی بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں رسول خدا کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں عن فلان یا من فلان، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں شخص نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے رسول خدا سے سنا۔ مگر جعفر صادق نے سند کو نہیں استعمال کیا، فوراً کہہ دیا رسول نے فرمایا۔ ابو حنیفہ کے جملے، انہوں نے کہا خبردار اس گھرانے کے بارے میں یہ سوچنا بھی مت، یہ وہ گھرانہ ہے اگر جو کہہ دے کہ خدا نے کہا ہے تو کہا ہے، انہیں سند کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ کو سند کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عن فلان، یہ وہ گھرانہ ہے، اگر جعفر صادق نے کہا ہے، رسول کو دور کی بات ہے، اگر کہا خدا نے کہا ہے تو کہا ہے۔ عزیزو یہ وہ گھرانہ ہے جن کو خود اللہ نے عزت بخشی۔ علی کا مقایسہ دوسرے صحابہ سے نہ کیجیے گا، علی اور ہے، صحابہ اور۔ سلمان محمدی، سلمان فارسی کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے اے سلمان آپ رسول خدا کے بڑے صحابہ ہیں، آپ کا بیٹھنا اٹھنا رسول کے، آپ نے صحبت پائی رسول کے ساتھ، آپ جلیل القدر صحابہ ہیں رسول کے، ایک بات کہے مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، کہا پوچھئے۔ کہا اے سلمان ایک بات بتائیے، انسان کو کتنا چپ رہنا چاہیے اور کتنا بولنا چاہیے؟ تو سلمان نے ایک مرتبہ کہا انسان جتنا کم بولے اتنا بہتر ہے۔ پھر سر کو جھکایا اور ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے فرمایا لیکن اگر بات علی کی ہو تو انسان کو چپ نہیں رہنا چاہیے،
جتنا بھی بول سکتا ہے وہ بول. یہ علی کی ذات ہے. مگر آج کی دنیا میں علی کو چھوٹا بنا دیا. مجھے کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بھی مفسر کی تفسیر لے کے آئے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ملائکہ کا سردار کون؟ جبرائیل. صحیح. جبرائیل سید الملائکہ، ملائکہ کا لیڈر. صحیح. مجھے ایک بھی تفسیر دکھائیے کہ خدا نے کہا کہ اے میرے فرشتوں تم معصوم گناہ نہیں کر سکتے. فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، تم گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہو. ایک کام کرو، مجھے تم میں سے ایک لیڈر چاہیے. ایک کام کرو، تم الیکشن کر لو، اپنے آپ میں سے ایک فرشتے کو انتخاب کرو کہ جو سید الملائکہ. ایسا ہوا ہے؟ جبرائیل کو کس نے انتخاب کیا؟ کس نے سید الملائکہ بنایا؟ خدا نے بنایا. میرے عزیزوں، میرے محترم عزیزوں، جب خدا معصوم فرشتوں کی اجماع سے فرشتے کا لیڈر نہیں چنتا تو غیر معصوم مسلمانوں کے درمیان غیر معصوم کے اجماع سے اپنے خلیفہ کو کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ جن کو علی برداشت نہیں ہوتا. دیکھیے یہ وہ علی ہے، علی کی ولایت وہ ہے. صحابی رسول غدیر خون کے میدان میں موجود تھے. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ولایت علی، ولایت امیر المومنین ہے. صحابہ غدیر خون میں موجود تھا. خطبہ غدیر کے بعد امام حسن کے پاس آئے، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا یا حسن مبارک ہو تجھے، تمہارے بابا مسلمانوں کے امیر بن گئے. امام کا جواب سنیں گے. حسن مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا مبارک مجھے مت دو، جا کے ولایت کو مبارک دو کہ علی نے اسے قبول کر دیا. جا کے ولایت کو مبارکباد دے کہ علی نے ولایت کو قبول کر دیا. یہ علی کے لیے باعث فخر نہیں ہے کہ امامت و ولایت علی کے پاس ہے. یہ ولایت کے لیے باعث فخر ہے کہ علی نے اسے انتخاب کر دیا. جنت اسی لیے خوش ہے کہ حسنین نے سرداری کو قبول کر دیا. تو علی کے مخالف بن کے آئے. قدیم خون کا واقعہ جب رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، بعض اشخاص تھے جن کے حلق سے علی کی ولایت نہیں ہو سکتی. انہوں نے حارث کو بلایا، معروف روایت ہے، حارث کو بلایا، کہا دیکھو ہمیں قبول ہی نہیں ہے، علی واجب ہو گئے، اب ہماری عبادت میں علی کو لے کے آئے. ہمیں وہ مذہب بھی قبول نہیں ہے کہ جس میں علی کو عبادت میں لے کے آئے. انہوں نے حارث سے کہا دیکھو تجھے ایک کام کرنا، تو جا نبی کے پہلو میں کھڑا ہو، بالکل نبی کے پہلو میں، اور تو رسول کو یہ کہنا کہ مجھے علی کی ولایت منظور ہی نہیں ہے، میں علی کی ولایت علی کی امامت کا منکر ہوں، میں انکار کرتا ہوں. اور تو یہ بھی کہنا کہ اگر علی کی امامت، اگر علی کی ولایت خدا کی طرف سے تو اپنے خدا سے کہنا کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو. تو حارث نے ان لوگوں سے کہا اگر عذاب صحیح نہ آ گئی تو انہوں نے کہا اس کی گارنٹی ہم تجھے دیں، عذاب آنا ہی نہیں. کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ ہم رسول کے ساتھ مکے سے رسول کے ساتھ مکے سے دور ہم دیکھ رہے، تو نہیں جانتا مکے میں ایک بڑا سردار تھا، نام تھا ابو جہل. اس نے رسول کی رسالت اور خدا کی توحید کی مخالفت کی، اور اس نے رسول خدا سے کہا کہ اگر خدا ایک ہے تو تم اپنے خدا سے کہو کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو. تو رسول نے جب پوچھا تو خدا نے فرمایا کہ اے رسول جب تک تم ان کے درمیان ہو وَأَنْتَ فِيهِمْ میں عذاب بھیجوں گا نہیں. کہ اے حبیب اسے بولنے دے، میں اس کے لیے معیار محبت نہیں بدل سکتا، محبت کی معیار کو تبدیل نہیں کر سکتا. جب تک اے رسول میں نے تجھے رحمت للعالمین بھیجا ہے، جب تک تم ان کے درمیان ہو میں خدا عذاب بھیجوں گا ہی نہیں. تو انہوں نے حارث سے کہا دیکھ ہم جانتے ہیں، گارنٹی دیتے جب تک رسول ہمارے درمیان ہے خدا عذاب نازل
کر ہی نہیں سکتا. تو جا رسول کے پہلو میں کھڑا ہو اور علی کی ولایت کا منکر ہو جا, علی کی ولایت کا انکار کر. اور جب علی کی ولایت کا تو انکار کرے گا اور جب عذاب نازل نہیں ہوگی تو ہم باہر شور کر دیں گے کہ علی واجب ہی نہیں تھا. تو جا, تمہاری زندگی گارنٹی ہم لیتے. حارث گیا, روایتوں کے جملے یہاں رسول کے پہلو میں کھڑا ہوا, یہاں علی کی ولایت کا انکار کیا, یہاں خدا نے, وہاں خدا نے پتھر نازل کیا, پتھر حارث کے سر پہ آیا, حارث کے سر کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہاں رسول نے 2 ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے خدایا ابو جہل پر نازل نہیں کیا عذاب, اس پر کیوں کیا؟ آواز آئی اے میرے حبیب وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ. سبحان اللہ یا علی. جب علی نے میرے دشمن کو نہیں چھوڑا تو میں بھی خدا علی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا. عزیزان, جس علی کی ولایت کو خدا نے واجب قرار دیا, ان علی کی بیٹیوں کو شام غریبہ میں کیا حال ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک ملک ہے جب فساد بڑھ جاتا ہے, جب لوگ راستے میں آتے ہیں دنگے فساد کرتے ہیں, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو دنگے فساد کرتے ہیں, اگر مرد پولیس, مرد افسروں سے قابو نہیں پایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین افسروں کو بلایا جائے. کسی نے سوال کیا اگر مرد پولیس کو, اگر مرد افسروں سے قابو نہیں پایا جاتا تو خواتین کیا کریں گے؟ تو کسی نے جواب میں کہا کہ اگر یہ جو لوگ دنگے فساد کرتے ہیں اگر ان کے سامنے خواتین آ جائے تو کم سے کم وہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھائے, وہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھائے. غیر مسلمان ہے, عیسائی ہے, مسلم نہیں ہے, مگر انسان, خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھائے. عزیزوں, نہ جانے کیسے انسان کے شام غریبہ ہے, ان علی کی بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا, اس زینب کو تماچے مارے کہ جس زینب کے لیے خود امام حسین تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے, جس طرح سے شہزادی کونین کے لیے رسول تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے, اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ زینب جب بھی داخل ہوتی حجرے میں, ابا عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. اس زینب پر ہاتھ اٹھایا. عزیزوں, 2 اولادیں, اس سکینہ پر ہاتھ اٹھایا ہے لوگوں نے. دیکھیے 2 اولادیں امام حسین کربلا میں چھوڑ کے گئے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام سید سجاد, بیٹی کا نام سکینہ. بیٹا جوان تھا, بیٹی چھوٹی تھی, مگر جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہ گیا. یہ وہ سکینہ ہے جس کے لیے امام حسین نے کہا ہے وہ گھر نہیں جس میں سکینہ نہ ہو. انی لأحب دارا تحل بنا سکینہ, مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں سکینہ. ازادارہ نے کہا اگر زینب کبریٰ ام المصائب ہے تو حسین کی یتیمہ بنت المصائب. ایک کتاب آئی ہے, عربی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, نام وہی رکھا فاطمہ سے فاطمہ تک. انہوں نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا, نبی کی بیٹی فاطمہ, حسین کی بیٹی سکینہ. کیوں فاطمہ سے فاطمہ تک؟ کیونکہ کہا دونوں بیویوں کا مقدر ایک تھا. کیسے مقدر ایک تھا؟ وہ بھی بابا کے بعد چھپ نہیں رہی, یہ بھی پوتی بابا کے بعد چھپ نہیں رہی. اسے بھی رونا نہیں دیا, اسے بھی رونے نہیں دیا. وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی, سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی. دادی کے دروازے پہ آگ لگایا گیا, پوتی کے دامن پہ آگ لگایا گیا. اسے دروازے پہ مارا, بچی کو گھڑیوں میں مارا. عزیزوں, اس کو بھی مارا, اسے بھی مارا. دادی کو غسل دینے والا بھی رویا ہے, سکینہ کو غسل دینے والے بھی روئے. ہاں مگر کہا مقدر ایک تھا مگر فرق ایک ہے. فرق کیا ہے؟ کہا وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی, سکینہ 4 سال کی عمر میں کمر کو پکڑے جھکائے ہوئے کہتی بھیا سجاد میں چل نہیں سکتی, بھیا سجاد میں
دکھائی نہیں دیتا. جب تماچے لگتے سکینہ کو, کہیں بار مقتل میں روایت ہے, سکینہ ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھ کے کہتی, بھیا ہم کب گھر جائیں گے, ہم واپس کب گھر جائیں گے. عزیزوں, مقتل کے جملے ہیں. کربلا کے بعد راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ قافلہ ایک مرتبہ رکا. قافلہ جب رکا ہے تو ایک نہر بہ رہی تھی اس جگہ پر. تو شمر نے کہا, میرے فوج پیاسے ہیں, میرے گھوڑے پیاسے ہیں. چھوٹے چھوٹے حسین کے بچے تھے جو پیاسے تھے. شمر نے کہا, نہیں, پہلے میری فوج کو سیراب کروں گا. عزیزوں, نہر سے پانی لیا, ساری فوج کو پہلے سیراب کیا. اب جب بچی نے دیکھا کہ فوج تو سیراب ہو چکی ہے, فوج تو پانی پی گئے, ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی, ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے کیا. شمر نے ایک مرتبہ کیا کہا, کہا نہیں, میرے گھوڑے پیاسے ہیں, میرے جانور پیاسے ہیں. جب تک میں جانوروں کو پانی نہیں دوں گا, حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملے گا. عزیزوں, 3000 گھوڑوں کو سیراب کیا. آخر کار جب جانوروں نے بھی پانی پی لیا, اب حسین کے یتیم بچوں کو لگا شاید ہمیں پانی ملے گا. شمر کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا, بچے آگے بڑھے. مقتل کے جملے تصور کیجئے گا, جہاں جہاں شمر جاتا تھا پیچھے پیچھے چھوٹے بچے جاتے. شمر اس طرف جاتا, بچے شمر کے پیچھے. شمر اس طرف جاتا, بچے شمر کے پیچھے. شاید ہمیں پانی مل جائے. ایک وقت ایسا آیا, شمر نے سکینہ کو مشکیزہ دکھایا, بچی نے کوزے کو آگے کیا. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزے کے پانی کو زمین پر پھینک دیا. کہتا ہے پوری دنیا پانی پانی ہو جائے, مگر میں حسین کے بچوں کو پانی نہیں دوں گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. غریبا
شام غریبا ہو گئی میں بیگدا شام غریبا واویلا شام غریبا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حمید المرسلین السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا رحمت المصطفیٰ السلام علیکم یا رحمت اللہ والارواح التي حملت بنا علیہ علیکم منی جميعا سلام اللہ ولا تعلم الله الآخر أحسن مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا السلام عليك يا خليفة الرضا والسلطان أبا الحسن علي بن موسى الله شكرنا وشكر والدينا في المنتزه على احتفاظات المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب السماء السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا رحمة الإمام السلام عليك يا إمام حديث الرجاء أسأل الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لبيك يا سيدي